بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 اور آیت نمبر 115 کا ترجمہ اور اس کے متعلق ایک دو گزارشات کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بڑا ظالم قرار دیا ہے جو لوگوں کو مساجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکتے ہیں اور لوگوں کو مسجد میں اللہ کی یاد سے روکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مساجد کو بے آباد کرنے کی اور انہیں ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے فرمایا ہے کہ دنیا میں ان کے لیے رسوائی اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ میں نے اس آیت سے متعلق چند گزارشات کل پیش کی تھیں۔ ایک دو باتیں میں آج بھی ان دونوں آیتوں کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اصل میں زمانہ اسلام سے پہلے یہودیوں کا جب ایک دور تھا اور علمی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے یہودیوں کا ایک بڑا راج تھا۔ یہ اپنے آپ کو کوئی ایسی مخلوق سمجھتے تھے جو عام انسانوں سے بہت بالا تر اور بہت بلند تر۔ یہ سمجھتے تھے کہ علم کے دعوے دار ٹھیکیدار ہم ہی ہیں، لہٰذا لوگ ان کے علم سے مرعوب رہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ ساتھ سلطنت بھی ان کے خاندان میں رکھی ہوئی تھی، اس لیے مادی اعتبار سے بھی یہ بہت مستحکم تھے۔ اس استحکام کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان لوگوں نے انسانوں کو انسان سمجھنا چھوڑ دیا، اور یہودیوں کی فطرت میں جیسے آپ گزشتہ اسباق میں سنتے آئے ہیں، بد عہدی، انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ بدسلوکی، گستاخی، بدتمیزی اور اس نوعیت کے بہت ساری چیزیں آپ گزشتہ آیات میں معلوم کرائے ہیں۔ اس میں یہودیوں کا ایک بڑا یعنی ان کا یوں سمجھ لیجئے کہ میں اس کو یوں کہوں کہ ان کی تصویر کا ایک بھیانک رخ یہ ہے کہ یہ انبیاء کرام علیہم السلام کو شہید کر دیا کرتے تھے۔ جہاں دیکھتے کہ کوئی ایسی بات سامنے آئی ہے جو ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہے، جو ہمارے مفاد سے ٹکراتی ہے یا ہمارے مزاج سے ٹکراتی ہے، یہودیوں نے ان انبیاء کرام علیہم السلام کو شہید کرنے میں کبھی بے دریغ سے کام لے لیا، بے دریغ شہید کیا، اور بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء کرام علیہم السلام کو یہودیوں نے شہید کیا۔ آپ پیچھے پڑھ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سوال تھا، قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ذرا یہ تو بتاؤ اگر تم مومن ہو تو اس سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کو شہید کیوں کرتے رہے ہو؟ ان یہودیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، ان یہودیوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا۔ یہ دونوں باپ بیٹے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کتنی منتیں اور مرادیں ماننے کے بعد، کتنی آرزوؤں اور دعاؤں اور تمناؤں کے بعد اللہ تعالیٰ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی دعا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے تھے۔ سورہ مریم کا پہلا رکوع ہمیں تھوڑا سا اس واقعے کی یاد دلاتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی اس وقت صورتحال کیا تھی۔ اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا، پروردگار اب تو میری ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہیں، سر کے بال سفید ہو چکے ہیں۔ تو اس عالم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کو عطا فرمائے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس بڑھاپے کی اولاد کے ساتھ ان کو کس قدر محبت، انس اور چاہت ہوگی، لیکن یہودیوں نے بے دریغ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا۔ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شہید کرنا چاہتے تھے اگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور کرم نوازی نہ ہوتی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک خاص ارادہ نہ ہوتا تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شہید کر دینے میں انہوں نے کوئی کوتاہی نہیں کی تھی۔ یہ تو حق تعالیٰ کی قدرت تھی کہ پروردگار عالم نے اپنی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں کے اوپر اٹھا لیا۔ اس وقت دوسرے آسمان کے اوپر زندہ حیات موجود ہے، قیامت کے قریب نزول فرمائیں گے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے شہید کیا تو جو روم کے عیسائی تھے،
کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ رومیوں کا جو سرکاری مذہب تھا اور روم کے اندر جن لوگوں کی مذہبی اعتبار سے کثرت تھی وہ عیسائی تھے. جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو روم کے عیسائیوں نے ان سے انتقام لینے کے لیے عراق کے ایک مجوسی بادشاہ کو یعنی اپنے ساتھ ملایا, اور اس مجوسی بادشاہ کا نام بعض مورخین نے بخت نصر ذکر کیا ہے, لیکن اس نام کے اوپر بھی بعض مفسرین کو اعتراض ہے. بہرحال بخت نصر ہو یا کوئی بھی ہو, عراق کا کوئی بادشاہ تھا, اس بادشاہ کو انہوں نے اپنے ساتھ ملایا. اب دو بادشاہ اکٹھے ہو گئے, ایک روم کا اور ایک عراق کا. ان دونوں نے بنی اسرائیل پر, یہودیوں پر مل کر حملہ کر دیا اور خوب قتل و غارت گری کی, خوب قتل و غارت گری کی, اتنا کہ تورات کے جو نسخے ملے وہ تورات کے نسخے انہوں نے جلا دیے. بیت المقدس حالانکہ وہ جس طریقے سے یہودیوں کے لیے قابل تعظیم تھا, ان عیسائیوں کے لیے بھی قابل تعظیم تھا, لیکن اس دشمنی کے اندر آ کر اور عداوت میں آ کر, جذبات سے مغلوب ہو کر انہوں نے بیت المقدس میں نجاستیں ڈال دیں, خنزیر چھوڑ دیے, اور بیت المقدس کی حرمت کو, اس کی تعظیم اور اس کے احترام کو انہوں نے خوب اچھے طریقے سے پامال کیا, بہت برے طریقے سے پامال کیا. بیت المقدس کی حرمت کو جو انہوں نے پامال کیا تو یہ پامالی پھر چلتی ہی رہی, بیت المقدس پھر دوبارہ آباد نہیں ہو سکا. یہ ان کی طرف سے ایک بہت زیادہ جذباتیت اور اپنی عداوت کا اظہار تھا. یہ عداوت کا اظہار اگر یعنی افراد تک ہوتا تو چلو کسی درجے میں بات سمجھ میں آ جاتی, لیکن یہ لوگ جذبات سے مغلوب ہو گئے تو انہوں نے یعنی مذہبی عبادت گاہوں کو بھی نہیں چھوڑا, اور اس میں سے وہ جو ان کا بھی قبلہ تھا. مسلمانوں نے تو بعد میں یعنی نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان تو بعد میں فرمایا. یہ تو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں بہت پرانے زمانے کی بات. بیت المقدس عرصہ دراز تک اسی حالت میں رہا, یہاں تک کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا. جب شام فتح ہوا تو پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المقدس بھی فتح ہوا, اور بیت المقدس جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا تب جا کر بیت المقدس کو نئے سرے سے اس کی تعمیر کروائی گئی, اس میں جو ٹوٹ پھوٹ ہو گئی تھی اس کی اصلاح اور مرمت کروائی گئی, اور اس کو اچھے طریقے سے, خوب اچھے طریقے سے دھو کر صاف کر کے اس کو دوبارہ نئے سرے سے آباد کیا گیا. ورنہ اس وقت تک بیت المقدس یوں ہی بے آباد پڑا ہوا تھا, اور اس کی حرمت کو اسی طریقے سے پامال کیا گیا تھا کہ وہاں پر میں نے آپ سے ذکر کیا تورات کے نسخے جلائے گئے, مسجد کی بے حرمتی کی گئی, نجاست ڈالی گئی, گندگی ڈالی گئی. یہ ہے مسجد کی بے حرمتی, یہ ہے مسجد کو ویران کرنا, بے آباد کرنا. اب آپ کی سمجھ میں بات آ گئی ہوگی. اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ, اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکے. لازمی بات ہے جب مسجد کے اندر اس قدر گندگی ہو, مسجد کی عمارت کو برباد کر دیا جائے اور مسجد کی حرمت کو پامال کر دیا جائے تو وہاں پر کون اللہ کا نام لینے کے لیے آئے گا. اور پھر ان لوگوں نے یعنی عیسائیوں نے یہودیوں کے ساتھ بغض اور عداوت میں آ کر اس قدر آگے بڑھ گئے یہ لوگ کہ انہوں نے مسجد کے تقدس کو بھی پامال کرنے میں اور خدا کی کتاب کو جو ہے وہ جلانے میں انہوں نے کسی قسم کا دریغ نہیں کیا. اللہ نے فرمایا اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا. یہ بیت المقدس جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فتح ہوا تو مسلمانوں کا اس کے اوپر قبضہ ہوا, اور بیت المقدس کی حرمت اور اس کا تقدس خوب اچھے طریقے سے اپنے پورے عروج کے ساتھ اور اپنے پورے وقار کے ساتھ قائم ہو گیا. 100 سال تک پھر یہ یورپ کے عیسائیوں کے قبضے میں رہا. اس کے بعد 6 صدی ہجری کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو دوبارہ فتح کیا, اور اب اس وقت پھر بیت المقدس کسی صلاح الدین ایوبی کی راہ تک رہا ہے. اور یہ مسلمانوں کا قبلہ اول, جس کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کر کے جانے کے بعد بھی 16 یا 17 مہینے, دونوں مختلف روایات آتی ہیں, نبی علیہ السلام نے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی اور پڑھائی. یہ مسلمانوں کا قبلہ اول آج بھی اپنی آزادی کے لیے کسی دوسرے ایوبی کا منتظر ہے. ایک تو یہ, ایک پہلو اس کا اور بھی ہے. آپ جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں قیام پذیر رہے,
اعلان نبوت کے بعد 13 سال نبی علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں قیام فرمایا. یہ 13 سال کا جو نبی علیہ السلام کا عرصہ ہے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، سیرت کی کتابوں سے آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں، آپ نے پڑھ لیا ہوگا، آپ کو معلوم ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام میں، خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکا جاتا تھا، اور مسلمانوں کے لیے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جاتی تھی. مسلمان اجتماعی طور پر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے خانہ کعبہ میں. یہ تو پھر فاروق اعظم مسلمان ہوئے، ان کے مسلمان ہونے کے بعد مسلمانوں کو ایک گنا قوت حاصل ہوئی اور پھر با جماعت نماز پڑھنے کا مسلمانوں کو مسجد حرام میں موقع ملا. ورنہ یہی مسجد حرام ہے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کے اوپر سجدے کی حالت میں ایک مشرک نے لا کر اجڑی ڈال دی تھی. یہ چاہتے تھے کہ نبی علیہ السلام یہاں پر اللہ کی عبادت نہ کریں. ایک پہلو یہ بھی ہے. ایک پہلو اور بھی ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے، سن 6 ہجری میں نبی علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا. اس خواب میں نبی علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ وہ اور ان کے صحابہ احرام باندھے ہوئے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے یہ خواب صحابہ کرام کو سنایا. اس خواب میں نبی علیہ السلام کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ آپ اسی سال عمرہ کریں گے. نبی علیہ السلام نے صحابہ کو خواب سنایا تو صحابہ بےتاب ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ چلیے. 6 سال ہو گئے تھے مکہ مکرمہ سے جدا ہوئے. نبی علیہ السلام بھی روانہ ہو گئے اس مقام پر جہاں پر صلح ہوئی، صلح حدیبیہ کے نام سے وہ جگہ، یعنی وہ واقعہ مشہور ہے. اس موقع پر نبی علیہ السلام کو مسجد حرام میں جانے سے روکا گیا، طواف کرنے سے روکا گیا، خانہ کعبہ کا اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے سے نبی علیہ السلام کو روکا گیا اور صحابہ کرام کو روکا گیا. حالانکہ یہ لوگ جانتے تھے کہ نبی علیہ السلام جنگ کے ارادے سے نہیں آئے. نبی علیہ السلام تو اسلحہ بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں آئے، وہ تو قربانی کے جانور ساتھ لے کر آئے اور احرام کی حالت کے اندر ہیں. اس کے باوجود انہوں نے نبی علیہ السلام کو مسجد حرام میں جانے سے، طواف کرنے سے، صفا مروہ کی سعی کرنے سے اور نماز پڑھنے سے اور اللہ کا ذکر کرنے سے روکا. اللہ نے فرمایا اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا. اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے یہ اعلان فرما دیا تھا اور یہ بنو عبد مناف کو نبی علیہ السلام نے بڑے واضح لفظوں میں تاکید فرما دی تھی. دیکھو یا بنی عبد مناف، اے بنی عبد مناف، لا تمنعوا احدا طاف بهذا البیت. اے بنی عبد مناف یاد رکھو، جو شخص بھی اس بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آئے، عمرہ کرنے کے لیے آئے، خانہ کعبہ میں داخل ہونا چاہے، دن ہو یا رات ہو، تم نے اس کو روکنا نہیں ہے. اور وہ دن گیا اور آج کا دن گیا کہ بیت اللہ میں کبھی بھی کسی کو طواف کرنے سے نہیں روکا گیا. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ جی طواف کرنے کے لیے جگہ نہیں ہے، جائیں یہاں سے. دن کا وقت ہے تو یعنی مطاف کھلا ہوا ہے اور رات کا وقت ہوا تو دروازے بند کر دیے، تالے لگا دیے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ طواف کرنے کے لیے وقت متعین ہو گیا، جی صاحب یہ طواف جو ہے وہ دن اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک ہوگا، اس کے بعد طواف نہیں ہوگا. وہ نبی علیہ السلام کی نصیحت اور وصیت آج بھی کار فرما اور لوگ اس کے اوپر عمل پیرا ہیں اور گورنمنٹ کی طرف سے اس کے اوپر سختی کے ساتھ پابندی ہے. کوئی وہاں پر رکاوٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو مسجد میں آ کر اللہ کا ذکر کرنے سے روکے. یہ کیسے ظالم لوگ تھے، انہوں نے مسجدوں کی حرمتوں کو پامال کیا. اور میں نے کل بھی آپ سے عرض کیا تھا، ایسے ظالم لوگ آج بھی موجود ہیں جو لوگوں کو مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکتے ہیں اور لوگ اور مساجد کو آباد کرنے کے بجائے انہیں بے آباد کرنے کی فکر کرتے ہیں، اور اس کے لیے وہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لے کر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بڑا ظالم قرار دیا. یہ جو میں نے آپ کے سامنے مختلف صورتیں رکھی ہیں، بیت المقدس کے حوالے سے، صلح حدیبیہ کے حوالے سے، مسجد حرام کے حوالے سے، یہ میں نے آپ کو صرف تصویر کا ایک رخ دکھانے کے لیے کہ مساجد سے لوگوں کو کس طرح روکا جاتا ہے اور پہلے زمانے میں لوگوں کو مساجد سے کس طرح روکا جاتا رہا. یہ ضروری نہیں ہے کہ ان دونوں آیتوں کا نزول انہی دونوں واقعات کی مناسبت سے ہوا ہو. یہ الفاظ عام ہیں اور ہر اس صورت کو شامل ہیں جس میں اللہ کی مسجد سے کسی کو روکنے کا پہلو پایا جاتا ہو، مسجد کو بے آباد کرنے کی صورت پائی جاتی ہو. یہاں مفسرین نے ان آیتوں سے کچھ مسائل کا بھی استنباط کیا ہے اور کچھ مسائل بھی ان آیات سے اخذ کی ہیں. ایک تو یہ مفسرین نے رائے قائم کی ہے کہ دنیا کی جتنی بھی مساجد ہیں، آداب مسجد کے لحاظ سے وہ ساری کی ساری برابر ہیں.
یعنی جس طریقے سے آپ حرم شریف کا تقدس پامال کرنے کی اجازت نہیں رکھتے، اسی طریقے سے دنیا کی کسی بھی عام مسجد کا تقدس پامال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آداب مسجد جو بھی ہیں، مطلب مثال کے طور پر مسجد میں داخل ہونے کا ادب یہ ہے، دایاں پاؤں داخل کرنا چاہیے، یہ دعا پڑھنی چاہیے، اور مسجد میں داخل ہوتے وقت اعتکاف کی نیت کرنی چاہیے۔ آداب مسجد کے لحاظ سے دنیا کی جتنی بھی مساجد ہیں یہ سب کے سب جو ہے وہ برابر ہیں، مساوی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض میں سے بعض کو خصوصی فضیلت حاصل ہے، جیسے مسجد حرام کو، جیسے مسجد نبوی کو، جیسے بیت المقدس کو، یا جیسے جامع مسجد کو، یہ ان کو یعنی فضیلت حاصل ہے، لیکن آداب کے لحاظ سے یہ سارے کے سارے برابر ہیں۔ دوسرا مسئلہ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ مسجد میں ذکر اور نماز سے روکنے کی جتنی بھی صورتیں بن سکتی ہیں، اس آیت کے روح سے وہ سب کے سب ناجائز اور حرام ہیں۔ مثال کے طور پر مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکنے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ انسان کسی کو مسجد میں ہی نہ آنے دے، ایک صورت تو یہ ہے، اور ایک صورت یہ ہے کہ مسجد کے اندر ماحول ایسا بنا دے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے ذکر میں خلل آتا ہو، جس کی وجہ سے لوگوں کی عبادت میں فرق آتا ہو۔ اور میں عام طور پر اس چیز کی طرف متوجہ کرتا رہتا ہوں، لیکن شاید ہمارا کچھ مزاج اس نوعیت کا بن گیا ہے، مسجد میں داخل ہوتے ہیں، ہر نماز میں امام اعلان بھی کرتا ہے اپنے موبائل فون بند کر لیں، لیکن ہوتا کیا ہے، ادھر سے ایک موبائل کی آواز، ادھر سے دوسرے موبائل کی آواز، ادھر سے تیسرے موبائل کی آواز، وہ اتنی گھنٹیاں اور اتنی ٹونز اور اتنی آوازیں کہ نمازی کی نماز میں ایسا خلل پڑتا ہے، بعض اوقات اس کو یہ بھی یاد نہیں رہتا میں پڑھ کیا رہا تھا، میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ یہ بھی مساجد میں لوگوں کو اللہ کا ذکر کرنے سے روکنے کی اندر شامل ہے۔ سمجھ لیجئے گا اس بات کو، میں اس بات کا پہلے بھی شاید ذکر کر چکا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لوگ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کے موبائل کی ٹون بھی بج رہی ہوتی ہے۔ اب طواف کرنے والا جو اس کے پاس سے گزر رہا ہے وہ پتہ نہیں کس عالم کے اندر، کس کیفیت کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے، اور ہماری اس بے احتیاطی کی وجہ سے اس کی اس کیفیت میں کس قدر خلل پڑا، اس کا ذہن کس طرح دوسری طرف متوجہ ہوا۔ روضہ مبارکہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور ادھر سے گانے کی ٹون بھی بج رہی ہوتی۔ میں تو بعض اوقات یہ سوچتا ہوں کہ یعنی ہم نے اپنی عبادات کو بھی جو ہے وہ ڈسکو عبادات بنا لی ہے۔ اس طرح سے عبادات کا تقدس پامال ہو رہا ہے، اس طرح سے مسجد کا تقدس پامال ہو رہا ہے، غیر ارادی طور پر، لاشعوری طور پر ہم مسجد کے تقدس کو پامال کرنے والوں میں شامل ہو رہے ہیں۔ ہم اتنی بھی یعنی احتیاط نہیں کر سکتے کہ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اپنے موبائل فون کا سوئچ آف کر دیں یا اس کو سائلنٹ کے اوپر لگا دیں، اتنی بھی زحمت نہیں گوارا کرتے۔ اور یقیناً میں اپنی ذات کے حوالے سے اگر بات کروں تو مجھے اس چیز کی وجہ سے بڑا یعنی تکلیف ہوتی ہے اور بہت الجھن ہوتی ہے کہ ادھر سے موبائل کی آواز، ادھر سے موبائل کی آواز، اچھا بھلا ذہن جو نماز کی طرف متوجہ ہوتا ہے ایک دم ساری کی ساری توجہ ختم ہو جاتی۔ تھوڑا سا انسان اس چیز کے اوپر غور کرے، یہ مسجد کے تقدس کو پامال کرنے والی چیز نہیں ہے۔ ادھر سے گانوں کی آواز آ رہی ہے، ادھر سے گانوں کی جو ہے وہ ٹون کی آواز آ رہی ہے، ادھر سے گانوں کی ٹون کی آواز آ رہی ہے۔ ہم تو ہندوؤں کو برا بھلا کہتے ہیں کہ صاحب جناب ہماری مسجدوں کے پاس سے ڈھول باجے بجاتے ہوئے گزرتے ہیں۔ وہ مسجد کے پاس سے ڈھول باجے بجاتے ہوئے گزرتے تھے، ہم نے مسجد کے اندر ڈھول باجے بجانا شروع کر دیے۔ یہ مسجد کے تقدس کو یعنی بحال کرنے والی چیز ہے، یہ مسجد کے تقدس کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ تمام صورتیں جن کی وجہ سے یعنی بلند آوازیں ہوں اور لوگوں کے ذکر کرنے کی یکسوئی کے اندر خلل آتا ہو، وہ تمام صورتیں جو ہے وہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ کے اندر شامل ہیں۔ اس لیے ان تمام صورتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے تاکہ مسجد کا تقدس پامال نہ ہو۔ اسی طریقے سے ایک پہلو اس کا اور بھی ہے۔ آپ نے 10ویں پارے میں قرآن کریم کی ایک آیت آپ پڑھ لیں گے، انما یعمر مساجد اللہ،
من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ اصل مسجدوں کو آباد کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ اگر میرے دماغ میں یہ خیال ہے نا کہ مسجد کے آباد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں یعنی بہترین سہولیات ہونی چاہیے، مسجد کا نقش و نگار بڑا خوبصورت ہونا چاہیے، اس کا نقشہ، اس کا ڈیزائن بہت خوبصورت اور بہت عمدہ ہونا چاہیے، اور مسجد کے اندر دنیا جہان کی جو بہترین سے بہترین سہولیات دستیاب ہو سکتی ہیں وہ موجود ہونی چاہیے۔ اگر مسجد کی آبادی کا یہ مطلب ہے تو معذرت کے ساتھ اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا، اور نہ ہی مسجد کی آبادی کا یہ مطلب ہے۔ خوب اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے گا، مسجد کی آبادی کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر اللہ کا ذکر کرنا اور اللہ کو یاد کرنا، کسی قسم کی اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور انسان کو وہاں پر آ کر سکون ملتا ہو، یکسوئی ملتی ہو، اور انسان اطمینان کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کر سکے۔ مسجد کو آباد کرنے کا یہ مطلب ہے۔ مسجد کو آباد کرنے کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے گا، سمجھ لیجئے گا اس بات کو، وہ کچی مسجدیں، وہ چھوٹی مسجدیں جن کی چھتیں بھی نیچے ہوں، اور وہ کچی مسجدیں ہوں، لیکن اگر وہاں پر انسان کو اللہ کو یاد کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، انسان کو یکسوئی ملتی ہے، انسان کو قرار آتا ہے، انسان کو سکون ملتا ہے، میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں وہ اپنے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے اس وجہ سے کم نہیں ہو جاتی کہ وہ کچی مسجدیں، ان کا فرش کچا ہے، ان کی دیواریں کچی ہیں، یا ان کی چھت کمزور ہے، اس وجہ سے ان کا مقام اور مرتبہ کم نہیں ہو جاتا۔ یہ سارے کے سارے اللہ کے گھر ہیں، اور اللہ کا گھر بنایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اللہ کو یاد کیا جائے، اور جہاں پر بیٹھ کر انسان اللہ کو یاد کرے یکسوئی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اور سکون کے ساتھ، وہی انسان کے لیے روحانیت میں اور نورانیت میں برکت کا سبب بن جاتا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے۔ یہ میں بہت زیادہ تفصیل اس کے متعلق کل عرض نہیں کر سکا تھا، آج بھی اختصار کے ساتھ ایک پہلو کی طرف آپ کو متوجہ کرتا ہوں۔ اصل میں نے آپ سے درمیان میں ایک نقطہ عرض کیا کہ نبی علیہ السلام مدینہ منورہ ہجرت کے بعد 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اصولی طور پر نبی علیہ السلام کی خواہش یہ تھی کہ خانہ کعبہ کو ہمارا قبلہ مقرر کیا جائے۔ نبی علیہ السلام اہل کتاب کی موافقت کو پسند نہیں فرماتے تھے، کیونکہ اس سے اہل کتاب یہ نتیجہ اخذ کرتے تھے کہ دیکھا یہ کام ہماری طرح کرتے ہیں، فلاں کام ہماری طرح کرتے ہیں، فلاں کام ہماری طرح کرتے ہیں، لہٰذا فکر نہ کرو، ان قریب یہ ہمارے ہی مذہب میں داخل ہو جائیں گے، ان کا مذہب، ان کا طور طریقہ ہمارے طور طریقے کے ساتھ ملتا جلتا ہے، اس لیے ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ یہودیوں نے ایک بڑا اپنا لوگوں کے اندر تاثر پیدا کرنا شروع کر دیا تھا۔ جب یہ باتیں نبی علیہ السلام کے سامنے آنا شروع ہوئی تو پھر نبی علیہ السلام نے اہل کتاب کی مخالفت اور ان کے ساتھ موافقت کو ختم فرمانا شروع کر دیا، مخالفت کرنا شروع کر دی اور موافقت کو ختم کرنا شروع کر دیا، تاکہ ہم کسی چیز میں بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہو کہ صاحب ہمارے پاس تو کوئی طریقہ ہے نہیں لہٰذا ہم کوئی اہل کتاب سے لینا پڑا۔ نہ، ہمارے پاس زندگی گزارنے کا ایک الگ دستور ہے، ایک الگ ضابطہ ہے، ایک الگ قانون ہے، ایک الگ آئین ہے، اس آئین میں ہمیں احساس کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمارے پاس ایک ایک جزئی اور ایک ایک بنیاد موجود ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے اپنے آئین کو، اپنے دین کو، اپنی تعلیمات کو بڑے واضح طور پر ہمارے سامنے پیش فرما دیا، جس میں اہل کتاب کے ساتھ اب موافقت کا کوئی امکان نہیں ہے۔ لہٰذا جب نبی علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ صاحب دیکھو رخ ہمارے قبلے کی طرف کر کے نماز پڑھتے ہیں اور مخالفت ہماری کرتے ہیں، تو پھر نبی علیہ السلام کی، اور ویسے بھی نبی علیہ السلام کی زندگی کے 53 سال مکہ مکرمہ میں گزرے تھے، خانہ کعبہ کی جو محبت تھی اور جو عظمت تھی اس کو تو دل سے نکالا نہیں جا سکتا تھا، اس لیے نبی علیہ السلام کی خواہش یہ تھی، اور چونکہ نبی علیہ السلام ملت ابراہیمی سے تعلق رکھتے تھے اور ملت ابراہیمی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھایا تھا، اس لیے نبی علیہ السلام کی خواہش یہ تھی کہ خانہ کعبہ کو قبلہ مقرر کر دیا جائے۔ چنانچہ
نبی علیہ السلام بار بار آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نازل ہو گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کہ آپ مسجد حرام کی طرف اپنا منہ پھیر لیجئے. لہٰذا مسلمانوں کا قبلہ اب بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کو مقرر کر دیا گیا. یہودیوں نے اس پر بھی اعتراض کیا کہ دیکھو صاحب پہلے ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیے. یا پہلے غلط تھے یا اب غلط ہے، یا پہلے غلط تھے یا اب غلط ہے. تو ان کی سمجھ میں ہی نہیں آتی، پتہ نہیں یہ کیا کرتے ہیں، کبھی ادھر رک کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی ادھر رک کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اس کا اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کی حکمت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اور اس کے متعلق یہودیوں کو ایک حاکمانہ جواب دیا. یہ حاکمانہ جواب ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب اللہ کا ہے، تم کو اس میں کیا اعتراض ہے؟ اللہ کی مرضی. اللہ نے حکم دے دیا کہ رخ اپنا یعنی بیت اللہ کی جانب کر لو تو بیت اللہ کی جانب کر لیا. اللہ نے حکم دے دیا بیت المقدس کی جانب رخ کر لو تو بیت المقدس کی جانب رخ کر لیا. تم کو اس میں کیا اعتراض ہے؟ یہ تو اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی مرضی ہے، اور وہ اپنے افعال میں، اپنے اختیارات میں کسی کا پابند نہیں ہے. اس لیے فرمایا مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے، تم جدھر بھی رخ کرو گے اللہ کی توجہ موجود ہے. ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسعت والا جاننے والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاکمانہ جواب آیا. ہماری مرضی، مشرق اور مغرب ہمارا ہے، تم کو اس میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ یہ حاکمانہ جواب ہے. اس موضوع کے اوپر کچھ تھوڑی سی گفتگو دوسرے پارے کے آغاز میں بھی آئے گی، وہاں انشاءاللہ میں تفصیل سے اس کے متعلق چند گزارشات مزید پیش کروں گا. بہرحال ان دونوں آیتوں سے اتنی بات معلوم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بڑا ظالم قرار دیا ہے جو مسجدوں میں لوگوں کو اللہ کا ذکر کرنے سے روکتے ہیں اور مساجد کو بے آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں مساجد میں ذکر کرنے کی اور مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.